وہی مسائل تھے ان کے، چاچے کی، تائے کی، پھپھی کی، پتر کے ساتھ ناک کا ایشو، بوتھی کا ایشو، جو میں نے لاسٹ ٹائم ہی بتایا تھا، بڑا مسئلہ ہے یہ بوتھی کا ایشو، از اے بگ ایشو۔ کسی کو قتل کرنا ہو نا، گولی تھوڑی مارنی چاہیے۔ پنجابیوں کے پاس زبردست جملہ ہے، بوتھی دیکھی تو گورا نا بڑا کلچرڈ ہے گا، گورا نا ہر جگہ اپنے آپ کو بکھاندا ہے، وہ بڑا کلچرڈ ہے گا، اندروں بڑا جنگلی ہے گا۔ گورا نا اسٹیٹمنٹ لا کے آیا پھر، اف یو آر پوائنٹنگ ون فنگر ایٹ سم ون، تسی ایک انگلی شادی تنقید کر رہے ہو نا کسی دے اوتے، اے تین تہاڈے طرف بھی ہے گا۔ ساڈے پنجابیوں نے پھر تین کٹ کے کیا، پھر بوتھی ویکھ جا کے، تو بھی اپنی بوتھی ویکھ۔ وہ زندگی کیا جہاں تنقیدوں کے باب گرم نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مزاج، وہی ایٹیٹیوڈ، وہی چودراہٹیں، وہی کبر، وہی نفسیاتی مسائل، وہی ناقدہ مسئلہ، ہم بنو ہاشم ہیں، ہم جو ہیں وہ کلاب کے سند سے آ رہے ہیں، ہم کندہ کے ٹرائبز کے ہیں، ہم غطفان کے ٹرائبز کے ہیں، ہم پولیٹیکل افیئرز کے مالک ہیں، ہم یہ جو لواحہ یہ جنگوں کے مالک ہم رہے ہیں ہمیشہ سے۔ وہی مسئلے مسائل ہیں۔ عورت جو ہے وہ ہماری برابری نہیں کر سکتی، بیٹیاں جو ہیں وہ گھر کا جو ہے وہ مسئلہ ہے بڑا، میں قبول نہیں کر سکتا۔ وہی حسد جو آسمانوں پر ابلیس کی تھی، دا سیم جیلسی۔ یہودیوں کا مین کرکس ریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرنے کا جو نہیں تھا وہ یہ تھا کہ بھائی ہی از ناٹ فرام دا بنی اسرائیل، ہی از اے بنی اسماعیل، خلاص۔ کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کیا؟ کیسے 5000 سے 500 کروڑ کی سلطنت بنائی جاتی ہے؟ کیسے بنائی جاتی ہے؟ کیسے ایک انسان فلسفہ بنتا ہے، ذرے سے ایک پہاڑ بنتا ہے، قطروں سے ایک سمندر بنتا ہے، کیسے لفظوں سے ایک کلام بنتا ہے، اسی کلام سے پھر ایک احساس بنتا ہے، اہل دانش کے میدان میں ایک کتاب بنتا ہے، دشمنوں کے ایوان میں ایک باپ بنتا ہے، کیسے مقتل میں اپنے قتل کا ایک رواج بنتا ہے، کیسے بنتا ہے ایک چھوٹا سا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کیسے اللہ کہتا ہے کچھ ہی تھے قلت میں، لیس ان نمبرز، میں انہیں بڑے بڑے فلسفوں کے اوپر غالب کر دیتا، فئۃ کثیرہ، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھا۔ کیسے رومن امپائر کھڑی ہے، پرشین امپائر کھڑی ہے، گریک امپائر کھڑی ہے، ایجپشن امپائر کھڑی ہے، اور انٹیپڈ مارکیٹ ہے عرب کی، کوئی آنا ہی پسند نہیں کرتا یہاں پر، وہ کہتے ہیں بھائی ایسے منہ ہی نہیں مارنا سے۔ کولاسوس آف روم کھڑے ہیں، پیرامڈز آف ایجپٹ کھڑے ہیں، اہرام مصر، یہ فارس کا تخت کھڑا ہے آگے سے، کتنے مشینیں تھی صرف اس کے سروں پہ تاج رکھنے کے لیے۔ فارس کا بادشاہ جب جنگ میں آیا پاؤں میں چھالے پڑ گئے، کیوں؟ یہ ڈائس کے آدھے جتنا تو صرف قالین تھا اس کے پیر کے نیچے جس پہ وہ رہتا تھا۔ فلسفہ، آرکیٹیکچر، کلچرل نارمز اینڈ ویلیوز عروج پہ کھڑی ہیں، معراج ہے ان کے پاس، نبوت نہیں دی اللہ نے ان کو۔ وہ عرب کو ٹیپ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ نو گو ایریا ہے، اتنے جان دا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بہت بٹے ہوئے ہیں، یہ بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کا کوئی لیڈر۔ شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں الکتاب، اپنی کتاب الجاہلیہ میں عربی میں، کہ 36 بڑی بیماریوں میں عرب کے اندر ایک بڑی یہ تھی کہ ان کا کوئی چودھری نہیں تھا، بڑا سردار نہیں تھا۔ آج ہمیں بھی دیکھ لیں، کسی نے پوچھا، یہ پونڈ نہیں ہوتا، ایک پونڈ ہوتا ہے نا تھوڑے پنجاب کے اندر، پونڈ، وہ والا پونڈ نہیں جو گھوم رہا ہوتا ہے باہر، میں نارمل پونڈ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پونڈ بھی بڑے گھوم رہے ہیں آج کل۔ وہ پونڈوں سے کسی نے پوچھا ہے تھوڑے یہاں بڑا بڑا کون ہے گا تھوڑا؟ انہوں نے کہا یار ساڑھے سب دی پیچھے نہ ڈنگ لگیا تھا، اسی سارے ڈنگ مارنے سے ساری چودھری ہیں۔ یہ بیماری آج ہم میں بھی ہے، ان میں بھی تھی،
उनका कोई बड़ा ही नहीं था। वो कहते थे यार इनको ऑर्डर में लाना बहुत मुश्किल। तो ना रोम हाथ डालता था अरब में, बस कॉन्स्टेंटिनोपल तक आके टच कर गया था, सीरिया के बॉर्डर तक आया, इससे ज्यादा आगे नहीं आया। ना फारस ने एंट्री की, भाई नहीं इन्होंने छेड़ो, ये चैनलाइज नहीं किए जा सकते, ये ऑर्गेनाइज नहीं किए जा सकते। दिमाग बहुत टेढ़ा है इनका। अच्छाइयां भी बड़ी थी अरबों के अंदर, और मिस्र वाले तो वैसे ही कहते थे नाहनु, नाहनु ही था, उनके आगे कुछ होता ही नहीं था। नाहनु कैसे किया आप सर, हाउ डिड यू डू? और तुझसे भी जब अल्लाह सवाल करेगा भाई क्या बना के आया है, क्या बनाया जिंदगी में तूने, व्हाट डिड यू डू विद योर लाइफ, कितनी बड़ी सल्तनत खड़ी की तूने अपनी जिंदगी, कितने लोग हिलाए तूने अपने आवाज से, कितने कलेजों ने तवाज़ो इख्तियार किया है तेरे कलाम के आगे, कितनी धड़कनों को मंजिल दी है तूने, कितने मकसूद महबूब मतलूब मदऊ माबूद बदले हैं तूने अपनी जिंदगी में, कितनी इज्तिमाइयत, कितनी इनफरादियत को इज्तिमाइयत बख्शी है, उन इज्तिमाइयत को वो रूहानियत बख्शी है तूने, उन रूहानियतों को वो रफाकतें बख्शी है तूने। कितना इलाके है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, एवरी मैन इज अ लीडर। अल्लाह कहता है हर शख्स को क़यादत की सलाहियत दी थी, व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, और सवाल करेंगे हम तुझसे कितने हिला के आया है, कितने चला के आया है, कितने उठा के आया है, कितनों को इर्तिफा और रिफत बख्शी है तूने जिंदगी। एक दो, मैं ये नहीं कहता कि एक भी ठीक कर लें तो कम है, मगर एक क्यों? हदीस के अल्फाज हैं, वो नबी अलैहि समा वहद, बाज नबी ऐसे थे उनके साथ एक भी शख्स नहीं था। तो तू अपने आप को उन पर क्यों रख रहा है भाई? तूने क्यों क्यास कर लिया अपने आप को उन पर? सवाद आजम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा को भी मिला है, दोनों अंबिया मौजूद हैं। वन नबी माओ रजुल व रजुलान, बाज इंसान ऐसे थे, नबी ऐसे, उनको दो बंदों ने रिस्पॉन्ड किया पूरी कौम में, ऐसी फर्क कौम थी, डीट जाहिल। बाज को दो ने, बाज को एक ने, बाज को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वन नबी कलेजा फट जाए आदमी का। सोच, एक आदमी पिंडालों के अंदर चिल्ला चिल्ला के थक गया होगा, अबुदुल्लाह मालूम मिन इलाहिन गैरुहु, गली नहीं समझ। क्या उसूल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपने एक हल्का हिलाया, उस हल्के ने फिर हलाकात को हिलाया और बनाया, और 3 बर्रे आज़मों के ऊपर मुसलमानों ने अपनी राज किया। हमें दर्स दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, शेख साहब HRM, हमें दर्स दिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंसेस का, हमें दर्स दिया जा रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, हमें दर्स दिया जा रहा है आर्ट ऑफ वॉर का, वॉर स्ट्रेटेजीज, हमें दर्स दिया जा रहा है इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का, जिन्होंने 3 बर्रे आज़मों पे राज किया है, जब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर्ड नहीं था, हमें दर्स दिया। और हमारी भी बदबख्ती देखें कि हमें ही दर्स दिया जा रहा है, हमें ही दर्स दिया जा रहा है जिन्होंने दर्स का सीगा पढ़ाया था कभी किसी को। तो मुझे कुरान में एक आयत मिली जिससे वो मसला हल हो गया। हाँ, है क्या मसला? दिस इज द प्रॉब्लम। जानते हैं तेरे गमों को, हमने ही तो दिया है तुझे ये शर्फ और ये ज़र्फ, इस दर्द को उठाने का तेरे ही तो सीने को मिला है। तुझे क्या पता तेरा दर्द क्या होगा? हम जानते हैं तेरा दर्द क्या है। तुम्हारा रब आसमानों से कहता है मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफ क्या है, मैंने तो तकलीफ बनाई तेरे लिए, वो तो ले ही नहीं सका। उसने अबाब अस्तकबरा व काना मिनल का, मैंने तो उसकी नफ्स को हल्का सा हिलाया और वो दिखा गया अपनी औकात हमें आसमानों के ऊपर। ये कायनात एक फलसफा है एक बड़े की तौहीन का, ये कायनात एक फलसफा है एक उस्ताद की तौकीर नहीं करने का, ये कायनात एक फलसफा है कि एक छोटे ने बड़े के कद का लिहाज नहीं किया।
یہ کائنات ایک فلسفہ ہے کہ بندگی نے الوہیت کا لحاظ نہیں کیا. یہ کائنات ایک فلسفہ ہے کہ بندے نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا اور اللہ کو الہ نہ بنایا. یہ کائنات ایک فلسفہ ہے کہ دوسرے نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا, میں غلطی میرے کولوں بھی ہو گئی, اللہ غلطی اورے کولوں بھی ہو گئی ہے, لیکن ظلمنا انفسنا شر کی نسبت میں اپنی طرف کر لوں گا, تیری طرف نہیں کروں گا. تو پاک ہے سبحانہ و تعالی عما یصفون. یہ دو شاگردوں کی کہانی ہے. اس لیے کہتے ہیں دشمن بنانا ہو نا علم پڑھا دو. شاگرد سے زیادہ بار ایک استاد پہ کون کر سکتا؟ شاگرد ہی تو ہوتا ہے جو ٹانگیں کاٹتا ہے نیچے سے, اور سر بھی ایک استاد کا اونچا ایک شاگرد ہی کرتا ہے. وہ معراج دیتا ہے اپنے استاد کو. امام بخاری رحم اللہ علیہ کے اساتذہ شاید سارے معروف نہ ہوں دنیا میں, امام بخاری کی وجہ سے اساتذہ بھی معروف ہوئے اور شاگرد بھی معروف ہوئے. یہ شان امام بخاری رحم اللہ علیہ. نیچے کی بینچ کے اندر امام ترمذی ہیں, امام مسلم ہیں, ایسی بڑی بڑی اتنے بڑے بڑے محدث کھڑے ہیں آپ کے ساتھ, اور اوپر علی بن مدینی ہیں, اور پتہ نہیں کیسے بڑے بڑے قد کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. تو ہم جانتے ہیں آپ کی زندگی کا غم ہے, اللہ بھی کہتا ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ تکلیف ہے, درد ہے, بے وفائیاں ہیں. جب اس نے اللہ بھی کہتا ہے, اللہ اتنا غنی ہے, اتنا غنی ہے اور اتنا متکبر غنی ہے. تکبر اللہ کی شان ہے, ہم میں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اللہ ایسا غنی ہے کہ تکبر کے ساتھ غنی ہے اور میں کے ساتھ غنی ہے. انہوں نے کہا 1:45 کے اتنے ختم کر دو. ختم میں اپنی مرضی سے نہ ہی کروں گا. 9 تالیاں مسجد ہے, جب تک تو خراب نہیں کرے گا, لیکن ہم آپ کے حکم کو تابع ہیں. انتظامیہ کہے گی تو زبان بند کریں گے. ابھی تو ہم گرم ہوئے ہیں.